بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عرب لوگ تھے اور احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حفا کے درمیان میں واقع ہے۔ ہود علیہ السلام ساحل کے قریبی علاقے میں آباد تھے جسے شجر کہا جاتا ہے، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں عاد سے مراد عاد اولیٰ ہیں، انہی کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ ان جیسے قد آور دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ طوفان نوح کے بعد عاد اولیٰ ہی سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان کے 3 بت تھے، صدا، سمودہ اور ہرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا۔ انہوں نے لوگوں کو وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا۔ سورۃ المومنین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد فرمایا ہے، پھر ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ایک پیغمبر ان میں بھیجا، جس نے ان سے کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے سے انکار کرتے تھے، اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی یہ کھاتا ہے، جیسا تم پیتے ہو ویسا ہی یہ پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو تم گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ لیا جاتا ہے بہت بعید اور بعید ہے۔ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ ہم اسی میں جیتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں، اور ہم پھر کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے رب سے کہا کہ اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا، یہ تھوڑے ہی عرصے میں پیشمان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا اور ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا۔ ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 41 اور 42 میں ہے، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 سے 14 میں ارشاد ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کھلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے انہیں کوڑے کا عذاب دیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ غرض یہ کہ قوم عاد سرکش اور کفار قوم تھی، اور بتوں کی پوجا کرنے میں ہٹ دھرم اور حد سے گزری ہوئی تھی۔ ان حالات میں اللہ نے انہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، لیکن انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی، اس کو جھٹلایا اور اس کی توہین کی، اور پھر اس پر طرح طرح کے الزام لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ زبردست قدرت والا ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ